ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم 19 شعبان 1444 ہجری 12 مارچ 2023 کو آج ہم اور آپ جامعہ ربانیہ ناظم آباد کراچی میں درس قرآن کے حوالے سے جمع ہیں۔ آج کے درس میں جس طرح پچھلے درس میں آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کا عیسائیوں اور نصارہ کے ان کے ہاں نماز میں پڑھی جانے والی دعا کے ساتھ موازنہ ذکر کیا گیا تھا، آج اس سورت کا جو پہلا جملہ ہے الحمدللہ، جس سے سورت کا آغاز ہوتا ہے، اس کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ پچھلے درس میں بیان کر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ کی صورت میں کتنی بڑی عظیم الشان نعمت دی ہے، اور اس پر دلیل کے طور پر میں نے بائبل کے انجیل متی سے آپ کے سامنے عیسائیوں کی نماز کی جو دعا ذکر کی تھی، تو وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، موازنہ کرنے سے چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ اس سورت کا آغاز ایک عظیم الشان جملے سے ہوتا ہے، پورے قرآن کا آغاز بھی ہے اور اس سورت کا آغاز بھی ہے، اور وہ ہے الحمدللہ۔ اس کے معنی اور مفاہیم پر بات کرنے سے پہلے احادیث مبارکہ میں اس کی جو عظمت اور فضیلت آئی ہے، سب سے پہلے اس پر گفتگو کروں گا۔ الحمدللہ امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ذکر کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لو ان الدنیا بحذافیرہا فی ید رجل من امتی ثم قال الحمدللہ لکان الحمدللہ افضل من ذلک۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر یہ دنیا پوری کی پوری، یعنی اس کے اندر جتنی دولتیں ہیں، چاہے زمین کی تہ میں چھپی ہو یا زمین کی سطح کے اوپر ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، جنوب شمال میں ہو، سمندروں میں ہو، جنگلوں میں ہو، صحراؤں میں ہو، پہاڑوں میں ہو، کوئی بھی نعمت، کسی بھی قسم کی نعمت، کوئی بھی دولت، کسی بھی طرح کی دولت
میری امت کے کسی شخص کو مل جائے، پوری دنیا مل جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ہمارے ہاں پوری دنیا میں کھرب پتی لوگ کتنے ہوں گے؟ گنتی کے چند۔ ارب پتی ان سے تھوڑے سے زیادہ ہوں گے، کروڑ پتی ان سے تھوڑے سے زیادہ۔ لیکن کھرب پتی کو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو پوری دنیا مل گئی۔ کھرب پتی کے بارے میں آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، ظاہر ہے اسے تو دنیا کی ایک پوری دنیا کی دولت سے اگر اس کی دولت کا موازنہ کیا جائے تو وہ بھی ایک قطرہ ہوگی، کھربوں میں ہونے کے باوجود ایک قطرہ ہوگی، ایک ذرہ ہوگی۔ اور اگر دنیا کے تمام کھرب پتیوں کی دولت کو اکٹھا کر لیا جائے اس کی بھی یہی حیثیت ہوگی۔ جیسے ریت کے دنیا میں زمین پر ریت پھیلی ہوئی ہے، اس میں سے آپ ایک مٹھی لے لیں، مٹھی کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پوری دنیا اپنی تمام دولتوں سمیت، یعنی اس میں سونا بھی لگا لیں، اس میں چاندی بھی آپ لگا لیں، اس میں آپ نقد رقوم بھی ملا لیں، دنیا میں جتنی موجود ہیں، آپ تانبا، لوہا، جو بھی دولت ہے، جو بھی نعمت ہے، درخت، نباتات، جمادات، حیوانات، جو بھی دولت ہے، یہ سب مل جائے ایک شخص کو، اور اللہ کے نبی نے اچھا وہ کتنا مالدار ہوگا ہماری نظر میں؟ اس کی دولت کا تو حساب ہی نہیں ہو سکتا نا، اگر یہ پوری دنیا ایک شخص کی ہو جائے۔ امریکہ کے مالک بھی وہی ہو، پاکستان کا مالک بھی وہی ہو، آسٹریلیا کا مالک بھی وہی ہو، اور ہر ملک کا، دنیا میں جتنے ملک ہیں سب کا وہ بادشاہ بن جائے، اور سب کے خزانوں کا وہ اسے مختار بنا دیا جائے، اختیار اس کو دے دیا جائے۔ فرمایا اس کے بعد ثم قال الحمدللہ، پھر اس نے کہا الحمدللہ۔ پوری دنیا اللہ نے اس کو دے دی، یہ ساتوں بر اعظم اس کو دے دیے، ساتوں سمندر اس کو دے دیے، ہر چیز اس کو دے دی، اور وہی اکیلے اور تنہا مالک بن گیا۔ اور اس نعمت پر جو کہ عظیم الشان نعمتوں کا مجموعہ ہے، اس پر اس نے الحمدللہ کہا، شکر کی نیت سے کہ اللہ نے مجھے پوری دنیا دے دی۔ فرمایا یہ میری امت میں کسی شخص کے پاس آ جائے، لکان الحمدللہ افضل من ذالک، الحمدللہ اس تمام دولت سے، دنیا کی ان تمام دولتوں سے سب سے بہتر کلمہ ہے، افضل ترین کلمہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ الحمدللہ تو ایک مختصر کلمہ ہے جو دو لفظوں پر مشتمل ہے، الحمد اور للہ۔ 1 سیکنڈ میں ادا ہو جاتا ہے، 2 سیکنڈ لگ جاتے ہوں گے، 3 لگ جاتے ہوں گے، کتنی دیر لگتی ہے؟ تو کیسے اتنا چھوٹا سا کلمہ اتنی بڑی دنیا کے سامنے اس کی حیثیت زیادہ ہے، اور دنیا کی اپنی تمام دولتوں سمیت حیثیت ان کی کم ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے اور اس کی جتنی نعمتیں ہیں، جتنی راحتیں ہیں، جتنی سہولتیں ہیں، جتنی فیسلٹیز ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی، ختم ہو جائیں گی۔ دنیا کا سب سے بڑا عیب تو یہی ہے نا، دنیا کی جتنی بھی چمک دمک ہے، جتنی بھی خوبصورتی ہے، اس کے اندر یہ عیب ضرور ہے کہ ایک دن اسے ختم ہو جانا ہے۔
یا انسان اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے یا یہ انسان کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے. دو صورتیں ہیں محروم ہونے کی. یا تو انسان اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اچانک موت آ جاتی ہے، ساری نعمتیں رہ جاتی ہیں، بیکار ہے. اب مرنے کے بعد یہ نعمتیں کیا ہے؟ ایک شخص کی بڑی بلڈنگ ہو، بڑا محل ہو، بڑی بادشاہت ہو، مرنے کے بعد تو بیکار ہے اس کے لیے. یا تو انسان چلا جاتا ہے، یہ چیزیں رہ جاتی ہیں، اور یا ایک دن یہ چیزیں ہی ختم ہو جاتی ہیں. زوال تو ہے نا. لیکن الحمدللہ کے بدلے میں اللہ جو اجر دے گا وہ اجر کھربوں سال گزر جائیں گے، اربوں سال گزر جائیں گے اور گزرتے چلے جائیں گے، لیکن وہ اجر کبھی ختم نہیں ہوگا. تو اب آپ بتائیں یہ دنیا بہتر ہوئی؟ الحمدللہ بہتر. جنت کی سب سے بڑی خوبی تو یہی ہے کہ اسے ہمیشہ رہنا ہے. سب سے بڑی خوبی یہی ہے. اگر جنت کی تمام نعمتیں اللہ ہمارے ساتھ وعدہ کر لیتا اور اس کے بعد اعلان کر دیتا کہ یہ نعمتیں 1 کھرب سال کے لیے، سارا مزہ تلخی میں بدل جاتا. ہم ایک ایک دن گنتے کہ 1 کھرب سال کب ختم ہوں گے اور ایک دن ختم ہو جائے. اگر اللہ اعلان کر دیتا 1 کھرب سال کے لیے جنت ہوگی بس، اور اس کے بعد نعمتیں ختم، یا تم مر جاؤ گے یا جنت ختم ہو جائے گی، آپ بتائیں کہ جنت کا مزہ باقی رہے گا؟ مزہ باقی نہیں رہے گا. جنت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسے ہمیشہ رہنا ہے. اسی لیے تو اللہ نے سورہ اعلیٰ میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. اللہ نے دنیا اور آخرت کا جو موازنہ کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں نہیں گنوائیں اور دنیا کی نعمتیں نہیں گنوائیں کہ دنیا میں 100 نعمتیں ہیں تو جنت میں 200 ہیں، یا دنیا میں 1000 ہیں تو جنت میں 2000 ہیں. یہ نہیں فرمایا، موازنہ اس طرح نہیں کیا. یا دنیا کی نعمتیں 1 لاکھ ہیں تو جنت کی نعمتیں 50 لاکھ ہیں. اللہ نے دنیا اور آخرت کا موازنہ بڑے مختصر جملوں میں فرمایا، گنتی نہیں کی، انواع بھی ذکر نہیں کیے کہ دنیا کی نعمتیں اس کیٹیگری اور نوع کی ہیں اور آخرت کی نعمتیں ان نوع اور ان کیٹیگریوں کی ہوں گی. بھائی جنت کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ اگر بیان کرتے جائیں تو دنیا کی پوری عمر ہی ناکافی ہے اس کے بیان کے لیے. تو کیا مغز کھپائیں گے؟ آسان الفاظ میں اللہ نے بتا دیا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی پسند کرتے ہو، ترجیح اسے دیتے ہو، والآخرۃ، آخرت بہتر ہے، وابقا، اور ہمیشہ رہنے والی ہے. بات ہی ختم کر دی. اگر بالفرض ہم مان لیں کہ دنیا کی نعمتیں زیادہ ہو اور آخرت کی نعمتیں کم ہوں، تب بھی آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے بہتر ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور یہ ہمیشہ نہیں ہے. اس لیے فرمایا لو ان الدنیا بحذافیرہا، یہ پوری دنیا اپنی تمام دولتوں کے ساتھ کسی کو مل جائے تو الحمدللہ اس سے بھی بہتر ہے. اور انہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے یہ روایت بھی نقل فرمائی. فرمایا کہ ما انعم اللہ عبدا، ما انعم اللہ تعالی عبدا نعمتا فقال الحمدللہ الا کان الذی اعطى افضل، اور ایک روایت میں اکثر کے الفاظ ہیں، اکثر مما اخذہ.
فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بندے پر کوئی بھی نعمت ایسی نہیں فرمائی، کوئی بھی نعمت، چاہے اس کا تعلق کسی بھی نوع سے ہو، کسی بھی قسم سے ہو، لیکن اس نعمت کے شکر میں وہ الحمدللہ کہہ دے۔ کیا کہہ دے؟ الحمدللہ، یہ الفاظ کہہ دے۔ اب چاہے وہ نعمت چھوٹی ہو، بڑی ہو، دینی ہو، دنیاوی ہو، اور بندے نے کہا الحمدللہ، اب دیکھیں آگے جو جملہ ہے اس کے دو معنی ہیں۔ یا معنی یہ ہے کہ الا کان الذی اعطى افضل مما اخذ، اللہ تعالیٰ نے اسے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، جسمانی ہیں، بدنی ہیں، روحانی ہیں، دینی ہیں، دنیاوی ہیں، جو بھی نعمتیں ہیں، دولت ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، کار ہے، جو بھی نعمتیں ہیں، بیوی ہے یا بیویاں ہیں، اولاد ہے، جو بھی نعمتیں ہیں، ان تمام دی ہوئی نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت یہ الحمدللہ ہے کہ اللہ نے اسے الحمدللہ کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بھی ایک نعمت ہے، الحمدللہ کی توفیق ملنا، اس کے کہنے کی توفیق ملنا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو ان تمام نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت الحمدللہ کہنے کی توفیق ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے اس حدیث کا، الا کان الذی اعطاہ افضل یا او اکثر مما اخذ، اکثر معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتیں دی، اللہ تعالیٰ نے اسے کیا دی؟ بہت ساری نعمتیں دی جن کا شمار نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے اگر ہم صرف بدن ہی کی نعمتیں شمار کریں تو تھک جائیں گے، زندگی ہماری ختم ہو جائے گی، سر سے لے کر پیر تک۔ باہر کی نعمتیں تو چھوڑیں، فرمائی جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں جن کا شمار نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی طرف سے اس کو ملی ہے اور بندے نے اللہ سے لی ہے۔ بھئی ہم نے آنکھیں اللہ سے لی ہیں، کان اللہ سے لیے ہیں، یہ وجود اللہ سے لیا ہے، یہ ٹانگیں اللہ سے لی ہیں، یہ ہاتھ اللہ سے لیے ہیں، گھر اللہ سے لیا ہے، پیسے آتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، دولت آتی ہے تو اللہ کی طرف سے، بچے ہیں تو اللہ کی طرف سے، یہ نعمتیں ہم نے لی ہیں اور لے رہے ہیں۔ پھر ان نعمتوں پر جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں، ہر نعمت پر، تو ہم نے الحمدللہ اللہ کو دیا، الحمدللہ کا کلمہ اللہ کو دیا، اللہ نے ہمیں نعمت دی، ہم نے اپنی طرف سے اسے الحمدللہ کا تحفہ پیش کیا۔ جواب میں فرمایا اس نے جو نعمتیں لی ہیں اللہ سے بندے نے، ان تمام نعمتوں سے افضل وہ ہے جو اس بندے نے اپنے رب کو دی ہے، الحمدللہ، جو اس بندے نے اپنے رب کو دی ہے، اپنے اللہ کو دی ہے۔ اور اللہ کو کیا چیز دی ہے؟ الحمدللہ، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یہ پاکیزہ کلمات بندہ دیتا ہے، جب زبان سے نکالتا ہے تو یہ اللہ کی طرف یہ کلمات چڑھتے ہیں، یہ نیچے نہیں جاتے، یہ اوپر جاتے ہیں، یہ نیچے نہیں جاتے، یہ اوپر جا کے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تبھی تو قرآن میں ان کو باقیات الصالحات کہا گیا، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ سورہ کہف میں فرمایا باقیات صالحات یعنی وہ نیک چیزیں جو باقی رہنے والی ہیں ہمیشہ۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے منہ سے یہ بات نکال لی اور ختم ہو گئی، ہم نے منہ سے یہ بات نکال دی اور ختم ہو گئی۔ ہم تو جب سے پیدا ہوئے اور باتیں سیکھی ہیں ہم نے، اس وقت سے باتوں میں لگے ہوئے، لیکن ہمیں وہ باتیں اب یاد نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے باتیں کی اور باتیں منہ سے نکلتے ہی ختم ہو گئی۔
ختم نہیں ہوتی، محفوظ ہوتی ہے، اچھی بات بھی بری بات. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اور اب تو سائنس نے اس کو ثابت کر کے دکھا دیا. آپ سامنے ریکارڈ لگا لیں، ریکارڈنگ پہ موبائل میں ریکارڈ کر. اب تو موبائل ہے، پہلے کیسٹیں ہوا کرتی تھی، ٹیپ ریکارڈر ہوا کرتے تھے. آپ کی منہ سے نکلنے والی بات وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی تھی. پھر جس کو آپ سنانا چاہتے وہ سن سکتا تھا. وہ بات اس کیسٹ کے اس اندر اس میں محفوظ ہوتی تھی. اور اب آج کل تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیسٹ کی اور ٹیپ ریکارڈر کی، اب تو موبائل کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے. سائنسدان اس بات کو مانتے ہیں. اب تو سائنس نے بھی اس کی تصدیق کر لی نا، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے یہ بات کی ہے، جبکہ سائنس کی اس تھیوری کا نام و نشان بھی نہیں تھا. کہ قرآن نے تو پہلے کہہ دیتا الباقیات الصالحات، یہ ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہیں، منہ سے نکلنے والی بات، اچھی بات بھی اور بری بات بھی. دالکان غلی کا شور کی سائنس کہتی ہے، سائنسدانوں نے یہ بات مان لی ہے کہ ہمارے منہ سے نکلنے والی جتنی باتیں ہیں، چاہے تقریر کی صورت میں ہو یا عام گفتگو کی صورت میں ہو، یہ اس فضا میں موجود ہے. اور ابھی وہ ٹرائی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تجربات کر رہے ہیں، ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ان آوازوں کو کیچ کر لیا جائے، ان کو گرفت میں لایا جائے. چاہے آج سے 500 سال پہلے کسی نے بات کی ہو، 1000 سال پہلے کسی نے بات کی ہے، وہ فضا میں موجود ہے. سائنس آج یہ بات مان رہی ہے. ابھی تک امتیاز پر قادر نہیں ہو سکے کہ آوازوں کو الگ کر سکے. ہو سکتا ہے مستقبل میں سائنس یہ ایجاد بھی کر لے کہ آوازوں کو الگ کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دے کہ آج سے 1000 سال پہلے کس نے کیا بات کی تھی. مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں کیا خطبہ دیا تھا میدان عرفات، ہو سکتا ہے. لیکن قرآن تو آلریڈی 1400 سال پہلے یہ پیشن گوئی کر چکا ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب، یہ کلمات اوپر کی طرف جاتے ہیں اللہ کی طرف اور محفوظ ہو جاتے ہیں. اسی طرح والباقیات الصالحات، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے علامہ فیروز آبادی نے اپنی تفسیر ابن عباس میں یہ نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمات سبحان اللہ والحمد للہ یہ باقیات صالحات، ہمیشہ باقی رہنے والی چیزیں ہیں، اذکار ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ ثواب کے لحاظ سے، بدلے کے لحاظ سے بہت بہتر ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کلمات، یہ الحمدللہ کا عظیم الشان کلمہ جب ہماری زبان سے ادا ہوتا ہے تو اس کی عظمت اور اس کی رفعت کے لیے، اس کی رفعت شان کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس کا مقام، محل پھر یہاں نہیں ہے زمین پر، پھر یہ اللہ کے پاس جاتی ہے. یہ بات، یہ جملہ، یہ کلمہ اللہ کی طرف جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاں ریکارڈ کر لیتا ہے. آپ اندازہ لگائیں. تو اب آپ اسی لیے ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے، اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ اس کا بندہ جب بھی کوئی نوالا کھائے، اذا اکل الاکلۃ او شرب الشربۃ، جب بھی کوئی نوالا کھائے یا کوئی گھونٹ پانی پیے تو اس پر الحمدللہ کا، اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے.
اس پر الحمدللہ کہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ شریعت نے ہمیں تعلیم دی کہ ہر نعمت کے بعد تم الحمدللہ کہو۔ ہم کھانا کھانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ ہم واش روم سے باہر آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، پہلا جملہ یہ ہوتا ہے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی۔ یہ بھی نعمت ہے کہ انسان تکلیف دہ چیز سے نجات پا جاتا ہے، گندگی سے۔ ہم جب سو کر اٹھتے ہیں تو نیند ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے دنیا میں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ہمیں شریعت نے تعلیم دی۔ الغرض، یہ تو میں نے آپ کو چند مثالیں دی، ورنہ تو ایک لمبی فہرست ہے کہ نعمتوں کی، کہ جہاں شریعت نے ہمیں الحمدللہ کہنے کی ترغیب دی ہے کہ اس نعمت پر الحمدللہ کہو۔ اور اگر آپ قرآن عظیم اٹھا لیں اور سیرت انبیاء مطالعہ کریں، انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ دیکھیں انبیاء کرام نے بھی نعمتوں پر الحمدللہ کہا۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ ہم نے داؤد اور سلیمان کو کیا دیا؟ علم دیا۔ علم نعمت ہے یا نہیں ہے؟ نعمت ہے۔ اس نعمت پر انہوں نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ یا اللہ اتنی عظیم الشان نعمت دی ہے علم کی، اس پر ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ جب بھی انبیاء کو کسی ظالم قوم سے نجات ملی، اس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی، ایک نعمت ہے۔ الغرض انبیاء کرام کی اگر آپ سیرت کو دیکھیں گے تو انبیاء کرام کی سیرت بھی یہی ہے کہ ہر نعمت کے بعد انہوں نے الحمدللہ کہا۔ ہر نعمت کے بعد۔ تو نعمت کا الحمدللہ سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ کیونکہ الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے۔ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو احادیث میں بھی اس کو شکر کا کلمہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ہی رضی اللہ تعالی عنہما ہی سے مروی ہے کہ الحمدللہ کیا ہے؟ جب انسان کہتا ہے نا الحمدللہ، یہ جملہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے شکرنی عبدی، میرے بندے نے میرا شکر کیا۔ اگر الحمدللہ کلمہ شکر نہ ہوتا تو اللہ کی طرف سے یہ جواب نہ آتا، اور شکر تو نعمت پر ہوتا ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ دونوں سے مروی ہے رضی اللہ عنہما کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے نا، اذا قال العبد الحمدللہ، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ ہے کیا جواب آتا ہے؟ صدق عبدی،
والحمد لی، میرے بندے نے سچ کہا، بے شک حمد میرے ہی لیے ہے، میرے بندے نے۔ دیکھیں اللہ کی طرف سے فوراً تائید ہو جاتی ہے، اور یہاں بندہ اللہ کی حمد بھی کر لیتا ہے، اللہ کا شکر بھی کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک اور حدیث میں ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور امام ابن ماجہ نے بھی روایت کی ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بہترین دعا الحمد للہ ہے۔ اب اس حدیث پر چونکہ گفتگو تھوڑی سی زیادہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے درس میں اس حدیث کی روشنی میں بات کروں، جو حضرت جابر کی حدیث ہے، اور اس پر میں نے کچھ غور کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ذہن میں کچھ نکات بھی ڈالے ہیں خاص طور پر، تو میں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے درس میں آپ کے ساتھ اس حدیث پر گفتگو کروں گا کہ کیوں افضل الذکر لا الہ الا اللہ کو کہا گیا اور کیوں افضل الدعاء الحمدللہ کو کہا گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔